बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 दिसंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 इलेक्शंस पिटिशंस पर अहम समाअत हुई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। GHQ हमला केस में आज अडयाला जेल में अहम समाअत हुई है, उसके ऊपर हम बात करेंगे और साथ में आपको बताऊंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर की नहली रेफरेंस पर समाअत हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज उमर अयूब की जानिब से जो तफसीलात दी गई हैं, चूँकि कल तक जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की बात की जा रही थी तो उसमें ये कहा जा रहा था कि उमर अयूब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में, कि वो शरीक नहीं हुए और बहुत सारी बातें और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात की जा रही थी। एक तो आज बुशरा बेगम की कोई 1.5 घंटा इमरान खान से तवील मुलाकात हुई है और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बैरिस्टर गोहर अली खान भी पहुंच चुके हैं जेल में और वो इमरान खान को मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ तमाम तफसीलात बताएंगे। वहीं पे जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब, उन्होंने हुकूमत के साथ होने वाले मुज़ाकरात में शरीक न होने की वजह बता दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि फॉर्म 47 हुकूमत ने हमारे ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए हैं, इसमें हम पेश हो रहे हैं। कल जब मुज़ाकरात जारी थे तो मैं पेशावर हाई कोर्ट में अपनी ज़मानतें ले रहा था। उमर अयूब ने कहा कि एक अखबार ने बड़ी स्टोरी लगाई कि मैं मुज़ाकरात के लिए नहीं गया। मीडिया से गुजारिश है कि थोड़ा देख लिया करें, उम्मीद करते हैं मुज़ाकरात कामयाब होंगे। और साथ उन्होंने कहा जी कि हम आइन और कानून की पासदारी करते हैं, हम आइन और कानून के लिए हमेशा अपना जो अपनी ज़िम्मेदारी है वो निभाते रहेंगे और आइन और कानून की बारादस्ती के लिए हम अपनी जो हर सूरत अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको पूरा करेंगे। वहीं पे वज़ारत ख़ारजा के 4 मुलाजमीन गिरफ़्तार और उनको एजेंट्स होने का इंकशाफ सामने आया है। ये एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के एंटी करप्शन सर्कल लाहौर ने कार्रवाई करते हुए वज़ारत ख़ारजा के राब्ता ऑफिस लाहौर के गार्ड और स्वीपर समेत 4 एजेंट्स को गिरफ़्तार कर लिया। FIA तर्जमान ने बताया कि राब्ता ऑफिस से मुलज़म करामत, अब्बास, ज़फ़र और अदनान को गिरफ़्तार किया गया है, जबकि 3 मुलज़मान अब्दुर्रहमान, तैयब और रुस्तम मौका से फ़रार हो गए। तर्जमान FIA का कहना है कि मुलज़मान दस्तावेज़ात की तस्दीक के लिए शहरियों से रकम बटोरते थे। मुलज़मान से मुख्तलिफ़ दस्तावेज़ात, पासपोर्ट्स और मोबाइल फ़ोन कब्ज़े में लिए गए हैं और उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं। डायरेक्टर FIA लाहौर जोन सरफराज खान विरक का कहना है कि एजेंट माफिया के ख़िलाफ़ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। सादा लोह शहरियों से रकम बटोरने वाले किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। और ये आपने देखा होगा, अगर आप कभी जाएं एक्साइज़ ऑफिस जाते हैं या किसी कचहरी जाते हैं जहाँ पे चालान वगैरह जमा होते हैं, तो वहाँ आपको बाहर बंदे मिलते हैं जो आपको बता रहे होते हैं कि जी चालान जमा करवाना है, मैं करवा देता हूँ। एक्साइज़ ऑफिस जाना है, वहाँ आपका कोई मामला है, कोई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक है, तो वहाँ एजेंट्स खड़े हैं वो बंदे घेरने के लिए। तो ये एक बड़ी बदकिस्मती है। और इसी तरीके से अब अगर वज़ारत ख़ारजा में अभी हाल ही में FIA ने अपने अफसरान को गिरफ़्तार किया है, ना जो लोग मुलव्वस थे बैरून मुल्क भिजवाने में, जो बाद में यूनान में कश्ती हादसा का शिकार हो गए। फिर उसके बाद हम देखते हैं नादरा के अफसरान हैं, वो पैसे लेके अफ़गान शहरियों के पाकिस्तानी जो शनाख्ती कार्ड बनाने में मुलव्वस पाए गए। तो अब वज़ारत ख़ारजा आप जाएँ तो आपको बाहर एजेंट्स मिल जाते हैं, वो कहते हैं जी आप पैसे दें, हम आपकी वेरिफिकेशन और तमाम प्रोसेस हम करवा देते हैं। तो ये एक बड़ी बदकिस्मती है कि जिस भी डिपार्टमेंट में चले जाएँ, जिस तरफ भी आप नज़र दौड़ाएँगे आपको ये माफियाज़ नज़र आएंगे। वो भले हुकूमतों में और भले वो सरकारी इदारों में, ये एक माफिया है, एजेंट माफिया, जो हर जगह आपको नज़र आता है और जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो मफादात हैं उसके लिए काम कर रहा है। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो आज GHQ हमला केस में समाअत हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़। आज जो आखिरी 2 मुलज़मान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके ख़िलाफ़ आज फ़र्द जुर्म आयद हो गई है। चूँकि बाकियों के ख़िलाफ़ पहले ही फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी थी, तो ये 2 लोग रहते थे जिन पर फ़र्द जुर्म अभी रहती थी। दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई GHQ हमला केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग फराहम करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। GHQ हमला केस में आखिरी 2 मुलज़मान पर भी फ़र्द जुर्म आयद की गई, जिसके बाद फ़र्द जुर्म आयद करने का अमल आज मुकम्मल हो गया। दोनों मुलज़मान ने सेहत जुर्म से इनकार किया।
دہشت گردی عدالت نے مزید سماعت 6 جنوری تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے 6 جنوری سے اڈیالہ جیل میں ریگولر ٹرائل شروع کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے تمام ملزمان کو نوٹس جاری کر دیے۔ آئندہ تاریخ پر GHQ حملہ کیس تفتیشی ٹیم سے گواہان طلب کیے گئے ہیں۔ عدالت نے 2 مسلسل غیر حاضر ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی ہے اور دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں، جبکہ 2 درخواستیں بھی مسترد کی ہیں۔ دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے مقدمہ کی سماعت کچہری میں کی۔ آج اڈیالہ جیل میں سماعت نہیں کی بلکہ انہوں نے جو کچہری میں سماعت کی۔ عمران خان اور فواد چودھری کی فرد جرم عائد کرنے والی CCTV فوٹیج دینے کی دونوں درخواستیں بھی مسترد کر دیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کا یہ کہنا تھا کہ جناب والا جو آپ نے فرد جرم عائد کی ہے نا، اور جس طریقے سے آپ نے فرد جرم میں ہمیں نہ فرد جرم کے بارے میں کچھ بتایا ہے، نہ ہمیں کوئی تفصیلات سے آپ نے آگاہ کیا ہے اور آپ نے فرد جرم عائد کر دی ہے، تو مہربانی کر کے وہ جو آڈیو ویڈیو ہے اڈیالہ جیل میں جو کمرہ عدالت بنی ہے وہاں پہ کیمرے لگے ہیں، اس کی ہمیں CCTV دیں، ہمارے پاس ریکارڈ ہو کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، کس طریقے سے آپ نے فرد جرم عائد کی ہے، اور آپ نے ہمیں فرد جرم پڑھ کے بھی نہیں سنائی اور فارمیلٹی پوری ہوئی اور دستخط لیے گئے ہیں۔ فواد چودھری نے بھی اور عمران خان نے بھی فرد جرم عائد کرنے والی CCTV فوٹیج دینے کی دونوں درخواستیں دائر کیں۔ عدالت نے دونوں درخواستیں مسترد کر دیں۔ عمر ایوب کی وعدہ معاف گواہ کے بیان کی مصدقہ نقل فراہم کرنے کی درخواست پر سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے سرکاری پروسیکیوٹر کو 6 جنوری کا نوٹس جاری کر دیا۔ عمر ایوب نے درخواست دائر کی تھی کہ میرے خلاف جو وعدہ معاف گواہ بنے ہیں تو ان کے بیان کی مصدقہ کاپی مجھے دی جائے۔ مسلسل غیر حاضر 2 ملزمان کارکنان شاہیر سکندر اور محمد عاصم کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کی ہے۔ عمران خان کی عدالت سے بھیجی روپکار پر حاضری لگائی گئی۔ شیخ رشید احمد بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ آئندہ تاریخ پر سانحہ 9 مئی کے تمام 14 مقدمات کی سماعت ہوگی۔ 13 مقدمات اور ہیں، 1 مقدمہ ہے GHQ کا، اور عدالت نے GHQ حملہ کیس پر سماعت کرتے ہوئے جو اس کی بھی 6 جنوری تک سماعت ملتوی کر دی، اور بقیہ جو 13 مقدمات ہیں ان میں بھی 6 جنوری تک سماعت ملتوی کی گئی ہے۔ تمام مقدمات ابھی زیر التوا ہیں، ان میں فرد جرم عائد نہیں ہوئی، لیکن صرف GHQ حملہ کیس میں فرد جرم عائد کی گئی ہے اور اس میں فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ وہیں پہ جو ایک اور بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا، جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر کے خلاف سیف اللہ ابڑو کے خلاف نااہلی ریفرنس کی سماعت کی۔ الیکشن کمیشن نے نااہلی کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر سیف اللہ ابڑو کو دلائل دینے کے لیے آخری موقع دے دیا۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن نے سماعت کی۔ سینیٹر سیف اللہ ابڑو کے مرکزی وکیل پیش نہ ہوئے، جبکہ جونیئر وکیل نے الیکشن کمیشن سے کیس ملتوی کرنے کی استدعا کی ہے۔ نااہلی ریفرنس میں کارروائی کے خلاف جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے پہلے ہی سٹے لے چکے ہیں سیف اللہ ابڑو، اور ان کو سٹے مل چکا ہے، وہ سٹے آرڈر ان کا مل چکا ہے۔ تو اس وجہ سے جو فائنل فیصلہ تو اس میں ہو نہیں سکتا، لیکن جو روٹین کی کارروائی ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں الیکشن کمیشن۔ اور چونکہ الیکشن کمیشن میں ہر روز عدالت لگتی ہے، وہاں پر کیسوں کی سماعت کی جاتی ہے، اور وہاں ایک الگ ہی وہ ایک انتظامی ادارہ ہونے کی بجائے وہ ایک عدالتی ادارہ بن کے بیٹھا ہے، اور وہ وہاں پہ بینچ بیٹھتے ہیں، کیسوں کی سماعت ہوتی ہے۔ کبھی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف انٹرا پارٹی انتخابات کا کیس سنا جا رہا ہے، کبھی عمران خان پہ توہین الیکشن کمیشن اور توہین چیف الیکشن کمشنر کا کیس سنا جا رہا ہے، کبھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف نااہلی کے ریفرنس سنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جو جاری ہے۔ الیکشن کمیشن نے دلائل دینے کے لیے سیف اللہ ابڑو کو آخری موقع دیتے ہوئے کیس کی سماعت 7 جنوری تک ملتوی کر دی۔ سیف اللہ ابڑو پر ٹیکنوکریٹ کی مطلوبہ اہلیت پوری نہ ہونے اور اثاثے چھپانے کا الزام ہے۔ سینیٹر شہادت اوان جو نون لیگ کے سینیٹر ہیں، ان کی درخواست پر چیئرمین سینٹ نے ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجا تھا، اور اس میں یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سینیٹر ہیں وہ ٹیکنوکریٹ کی جو اہلیت ہے اس پر پورا نہیں اترتے، اس وجہ سے ان کو ہر صورت نااہل قرار دیا جائے۔ تو اب اس پہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کیس ہے 7 جنوری کو دوبارہ اب اس پر سماعت ہوگی۔ آیا پاکستان تحریک انصاف کے جو سینیٹر ہیں وہ اپنی سیٹ بچا پائیں گے یا سیٹ سے ہاتھ دھونا پڑے گا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو سٹے بھی ملا ہوا ہے۔ وہیں پہ آج نئے الیکشن ٹرائبونل میں اہم سماعت ہوئی، اور یہ 3 حلقے ہیں اسلام آباد کے پاکستان تحریک انصاف کے
3 امیدواروں عامر مسعود مغل NA46، شعیب شاہین NA47 اور علی بخاری NA48 اسلام آباد کے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نیا ٹرائبونل مقرر کر دیا تھا جو پنڈی میں پنجاب ٹرائبونل کے ریٹائرڈ جج ہیں جسٹس ریٹائرڈ عبدالشکور، ان کے پاس جو پنڈی ڈویژن کے مقدمات کو سن رہے ہیں، تو یہ اسلام آباد کے بھی تینوں مقدمات ان کے پاس بھیج دیے گئے تھے۔ لیکن اب دلچسپ صورتحال یہ ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، الیکشن کمیشن کا جو ٹرانسفر کرنے کا ٹرائبونل کے ٹرانسفر کا فیصلہ تھا اس کو معطل کر دیا گیا۔ آج بھی مسلم لیگ نون کے وکلاء موجود تھے اور ان کی کوشش تھی کہ ہر صورت، اب وہ کیا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں جی کہ ہم 1 ہفتے میں تمام پروسیس مکمل کروا کے آرگومنٹس کروا کے تو ہم ان درخواستوں کو ناقابل سماعت قرار دلوا دیں گے، تو یہ معاملہ یہیں وائنڈ اپ ہو جائے گا، بھلے پھر سپریم کورٹ میں پھرتے رہیں گے، پھر سپریم کورٹ سے ریمانڈ ہوگا اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ فی الحال حالات چونکہ نارمل ہونے کی امید پیدا ہو گئی ہے تو ہم ان کیسز کو بچا کے رکھیں اور ان کیسز کو ہم مینٹنیبلٹی کی طرف نہ لے کے جائیں کہ عدالت مینٹنیبلٹی کو ڈیسائیڈ کرے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء یہ چاہتے ہیں اور اس وجہ سے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے سٹے لے کے بیٹھے ہیں۔ آج سماعت ہوئی۔ نئے الیکشن ٹرائبونل نے 18 دسمبر سے 5 ماہ کے بعد کام کا آغاز کیا تھا۔ 5 ماہ سے اسلام آباد کی الیکشن پٹیشنز پہ کارروائی رکی ہوئی ہے۔ 5 ماہ بعد 18 دسمبر کو سماعت کرتے ہوئے 24 دسمبر کے لیے نوٹس جاری کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ٹرائبونل کارروائی روکنے کے حکم امتناع کی وجہ سے آج سماعت ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے بتایا جی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ اسٹے آرڈر ہے، آپ کارروائی آگے نہیں بڑھا سکتے۔ نئے الیکشن ٹرائبونل میں علی بخاری اور دیگر کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم امتناع کی مصدقہ کاپی پیش کی گئی۔ جسٹس طارق جہانگیری نے بطور الیکشن ٹرائبونل جولائی میں آخری سماعت کی تھی۔ جسٹس ریٹائرڈ شکور پراچا نے بطور نئے الیکشن ٹرائبونل 18 دسمبر سے کارروائی شروع کی تھی۔ آج جب پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے اسٹے آرڈر کی کاپیاں جمع کروائیں، انہوں نے سماعت بغیر کارروائی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا یہ تھا کہ جی کارروائی آگے، پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کی کوشش اور خواہش تو تھی کہ یہ کارروائی آگے بڑھے اور ان کو 2-3 دن کا ٹائم دیا جائے اور ان کو کہا جائے جی کہ پہلے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر، الیکشنز پٹیشنز کے قابل سماعت ہونے پر دلائل دیں، پھر اس کے بعد ہم آگے دیکھیں گے۔ تو وہ چاہتے تھے کہ ہر صورت ہم ایک دفعہ جو اس ٹرائبونل ہے، ریٹائرڈ جج کا ٹرائبونل، یہاں سے کوئی ریلیف لے لیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف جہاں سپریم کورٹ گئی ہے وہیں پہ انٹرا کورٹ اپیلوں میں گئی ہوئی ہے اور وہیں پہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے پاس بھی اپنا مقدمہ لڑ رہی ہے تاکہ ان کو انصاف ملے اور سٹنگ جج کے پاس کیس آگے بڑھایا جائے۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔